کلام کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ ہم سب ایک آیت جو ہے وہ آپ میرے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم اس ورس کو جو ہے وہ 3 بار پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ خداوند کا شکر ہو اس زندہ کلام کے لیے۔ پر کلام کو شروع کرنے سے پہلے آج میرے پاس ایک سٹوری ہے۔ تو سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ ایک جنگل تھا اور اس جنگل میں بہت سارے مینڈک رہتے تھے، اور اس جنگل کے درمیان میں ایک کنواں تھا، اور وہ کنواں مینڈکوں کے لیے خطرناک تھا، کیونکہ اس میں جب بھی کوئی مینڈک گر جاتا تھا تو وہ نکل نہیں پاتا تھا۔ تو اس طرح وہاں پہ جو مینڈک رہتے تھے وہ ہمیشہ بڑے محتاط رہتے تھے، اور جب کوئی مینڈک اس میں گر جاتا تو وہ سب جو باقی جو مینڈک تھے وہ بڑے پریشان ہو جاتے۔ وہ پھر کوشش کرتے کہ کسی طرح وہ شخص جو ہے وہ کنویں میں سے نکل آئے۔ وہ بولتے، اس کو بلاتے، اس کو سٹوری بتاتے کہ کیسے کون کون اس میں گر گیا اور اب تم کیسے نکلو گے یا نہیں نکلو گے، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ ایک مینڈک اس میں گر گیا۔ جب وہ گر گیا تو جو باقی مینڈک تھے، جو اس کے باپ دادا نانا رشتے دار تھے، وہ سب کنویں کے ارد گرد جمع ہو گئے، اور انہوں نے اس کو کہنا شروع کیا کہ افسوس کرنا شروع کیا کہ تم یہ اس میں کیسے گر گئے ہو، اب تم اس میں سے کیسے نکلو گے، اب تم نہیں نکل سکتے اس میں سے۔ کچھ رشتہ داروں نے بتایا، لوگوں نے بتایا کہ اس میں جب بھی کوئی گرا ہے وہ کبھی نکل نہیں پایا۔ تو وہ جو مینڈک ہوتے تھا وہ ادھر ہی، جسے کہہ لو کوشش کر کے، پر ان کی بات سن کے، تو اس نے جب دیکھا کہ اس میں سے تو کوئی نکل نہیں پاتا، تو وہ مینڈک جو تھا وہ کچھ دن کنویں میں ہی رہ کر بھوک سے مر گیا۔ کچھ دن بعد ایک اور مینڈک اس میں گر گیا۔ جب ایک اور مینڈک گر گیا تو بڑی پھر خوف و ہراس پھیل گیا، اور سب مینڈک جو تھے وہاں جمع ہوئے۔ انہوں نے اس کو بتایا کہ تم یہاں کیسے گر گئے، تمہیں پتہ نہیں چلا، تم اب کتنی مشکل میں پڑ گئے ہو، تمہیں کیا اس بات کا پتہ نہیں ہے جو یہاں گر جاتا ہے وہ کبھی نکل نہیں پاتا۔ اور جنگل میں ایسا ہوا کہ وہ جو مینڈک تھا وہ ان کی باتیں سن کے ایفرٹ کرتا رہا، اور جیسے وہ اس کو بتاتے رہے کہ اس جنگل میں پاسٹ میں کیا ہوا تھا، تو وہ اور زیادہ کوشش کرتا، اور اس نے اتنی کوشش کی کہ وہ مینڈک باہر آ گیا۔ جب وہ مینڈک باہر آ گیا تو وہ جو باقی مینڈک تھے وہ اسے پوچھنے لگے کہ تم کیسے نکل آئے ہو اس میں سے تو جو گرتا ہے وہ کبھی نکل نہیں پاتا ہے، وہ اس میں تو ہمارے باؤ اجداد، ہمارے رشتہ دار جو بھی گرا وہ آج تک نکلا نہیں ہے۔ تو وہ جو مینڈک تھا اس نے ان کو اشارہ کیا کہ میں نہیں تمہاری بات سن سکتا کیونکہ میں تو بہرا ہوں۔ اور جب انہوں نے لوگوں نے دیکھا یہ بہرا ہے تو کیا یہ اس وجہ سے باہر آ گیا کیونکہ یہ بہرا تھا؟ میں نے جب فرسٹ ٹائم یہ سٹوری سنی تو مجھے بڑا ہی مزہ آیا، اور میں بڑی خوش ہوئی کہ اچھا یہ بہرا تھا، کیونکہ اس نے ان لوگوں کی کوئی نیگیٹو بات ہی نہیں سنی، اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی، بلکہ جب وہ اس کو نیگیٹو باتیں کہہ رہے تھے اور اشارہ کر رہے تھے تو اسے لگ رہا تھا کہ وہ اشارے جو ہیں وہ اس کو باہر نکالنے کے لیے ہیں، کہ باہر آ جاؤ۔ اسے ایسے لگ رہا تھا کیونکہ وہ تو بہرا تھا، اسے نیگیٹو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر اسے وہ اشارے جو تھے وہ پازیٹیو لگ رہے تھے، اور وہ ان پازیٹیو اشاروں سے کہ جو وہ فیل کر رہا تھا کہ شاید یہ مجھے کہہ رہے ہیں آ جاؤ، نکل آؤ، تم نکل سکتے ہو، اور وہ نکل آئے۔ جب ہم نیگیٹو چیزیں یا ابلیس کی طرف سے بھیجی گئی باتیں نہیں سن پاتے تو سمجھیں کہ آپ جیت گئے ہیں۔ میرے کلام کا جو موضوع ہے آج وہ یہ ہے کہ سننا اور بولنا، روحانی دنیا میں یہ 2 بڑے ٹولز ہیں جنہیں ہمیں روز استعمال کرنا۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے بھی ہمیشہ اپنے جو بھی میں نے پیغام سنایا میں نے یہ بولا
اگر ہم کلام مقدس میں دیکھیں تو اس نے کہا ہے تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے سب لوگوں میرے پاس میں تمہیں آرام دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ ہم نے بس جانا ہے اور بوجھ خداوند کو دے دیں، بس وہ سب کچھ سلیب پہ کر چکا ہے۔ ہم اب جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم ابھی تو اس ورلڈ میں ہیں، اس دنیا میں ہیں، پر ہم ایک ساتھ دو دنیا میں ہیں۔ تو یہ جو روحانی دنیا ہے اس میں سننا اور بولنا بس یہی دو بڑے ٹولز ہیں۔ ہم نے ان کو ہی استعمال کرنا ہے اور ہم نے اپنی جنگ کو جیتنا ہے۔ 99% یہ میرا حساب ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، پر میرے اندازے کے مطابق ہمارا واسطہ 99% صرف ان دو ٹولز کے ساتھ پڑتا ہے۔ ہم یہی دو ٹولز یوز کرتے ہیں اور یہی دو ٹولز سے جیتتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فتح جو ہے وہ پہلے ہی تیار کر دی گئی ہے، ہم نے صرف اس فتح کو لینا ہے۔ میں ایک ضروری بات آپ سے سب سے پہلے ہم یہ کریں گے، اس کے بعد ہم دوسرے حوالے کی طرف جائیں گے۔ دیکھیں، ہمارا جو ذہن ہے اس میں سارا دن جنگ ہوتی ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اس جنگ میں سوچ میں ہی جنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ میری بات پہ غور سے آپ نے میری بات کو سننا ہے۔ دیکھیں، نجات کا کلام ہم سن چکے ہیں، کلام مقدس میں لکھا ہمیں دودھ پینے کی حاجت اب نہیں ہے، ہمیں سخت غذا کھانے کی ضرورت ہے۔ ہماری جنگ میں ہم سوچ جب ہمارے ذہن میں آتی ہے نیگیٹو، چاہے وہ ابلیس نے بھیجی ہو، چاہے ہمارے حالات میں سے آئی ہو، پر ہم اس کا جواب سوچ میں ہی دینا چاہتے ہیں۔ جب ہم سوچ میں اس کا جواب دیتے ہیں تو ہم پھر سے جنگ میں کیا ہوتے ہیں، ہم گر جاتے ہیں۔ ہارتے نہیں، کیونکہ دیکھیں کلام مقدس میں لکھا کہ وہ جیت چکا ہے، اس نے یہ ہمیں جیت دے دی ہے۔ ہم گر جاتے ہیں، پھر سے ہم اٹھتے ہیں۔ دیکھیں، میں جب بچپن سے جب میں کلام پڑھتی تھی تو ہمیشہ ایک سوال میرے ذہن میں ہوتا تھا، روح کیوں جنگل میں لے گیا یسوع مسیح کو؟ دیکھیں، جب پتہ ہی تھا کہ خداوند فتح یاب ہے، خداوند نے یہ جنگ جیتنی ہے، تو میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال ہوتا تھا کہ پھر روح ہی کیوں لے گیا؟ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے مجھے یہ بات سکھائی۔ دیکھیں، ہم جب آزمائش میں پڑتے ہیں تو ہمیں خواہشیں کھینچ کے لے کے جاتی ہیں۔ غور سے سنیے گا، ہمیں خواہشیں لے کے جاتی ہیں، یہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم اپنی خواہشوں میں پھنس کر آزمائے جاتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے اندر تو گناہ نہیں تھا، تو پھر اسے کون سی چیزیں کھینچ کے لے کے جاتی ہے آزمائش میں؟ گناہ تو تھا ہی نہیں، تو خواہش کیسے آتی؟ اس لیے یہ کام خدا کے روح نے کیا۔ خداوند کی تعریف کریں، خداوند کا روح خود اس کو جنگل میں لے کے گیا۔ دیکھیں، وہ فتح یاب ہے، اس نے جیتنا ہی تھا، وہ جیت چکا تھا، وہ تو خود خدا تھا، کلام ہے، کیونکہ پیدائش میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ وہاں کلام موجود ہے، لیکن ڈیمو کے لیے، جیسے ہم ٹیچرز اپنے بچوں کو جب تک ڈیمو نہیں دیتے نا، ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے ہیں، اسی طرح خداوند ہمارا استاد ہے، اس نے ڈیمو دیا ہمیں، اور روح خداوند یسوع مسیح کو جنگل میں اس لیے لے گیا تاکہ وہ ہمارے لیے یہ ڈیمو دے، ہمیں کر کے دکھائے کہ جب ابلیس آپ کے ساتھ بولے گا تو آپ نے بھی سوچ میں اس کے ساتھ نہیں بولنا، آپ نے کلام کو بولنا ہے زبان کے ساتھ۔ اسی طرح ایماندار ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جب ہم رات کو سوتے، ہمارے اندر کوئی نیگیٹو سوچ آتی، ہم اسے سوچ میں ہی لڑتے ہیں، سوچ میں ہی ہم کوشش کرتے ہیں ہم جیت جائیں گے، ہم نہیں جیت پاتے۔ جو ہی ہم ہمت کرتے اور اپنے آپ سے ہی کلام بولتے ہیں کہ نہیں، فار ایگزامپل جیسے صبح اٹھنے پہ ابلیس ہمیں یہ سوچ دیتا ہے، یا ہمارے حالات ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ آج کا دن بھی ویسا ہی دن ہوگا جیسے پرانے دن تھے، تو آپ کیا کریں، آپ بھی سوچ میں کیا اس کو جواب دیں گے کہ ہاں
ہو سکتا ہے ایسا ہی دن ہو، یا آپ سوچ میں کہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے آج بدل جائے. نہیں، ہم وہاں کلام بولیں گے، ہم اپنے آپ سے کلام کریں گے کہ وہ ہر روز ہمارا بوجھ اٹھاتا ہے، ہر روز وہ ہمیں بلاتا ہے. اس نے یہ نہیں کہا ایک دفعہ آؤ تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، اس نے کہا آؤ. آؤ سے مراد کوئی لمٹ نہیں ہے. جو ہی ہم کلام بولتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے اثر کرے گا. میں جادو کا ورڈ نہیں بولنا چاہتی، یہ بہت چھوٹا ورڈ ہے، لیکن ایک ایسا عجیب طور پر ہماری زندگی میں کام ہونے شروع ہوں گے جس کو ہم خود بھی نہیں سمجھ پاتے. پھر ہم کہتے ہیں ہاں مجھے تو صبح ایسے لگ رہا تھا تو پر دیکھو ایسے ہو گیا کیونکہ آپ نے بولا. تو بولنا اور سننا یہ ہماری زندگی میں بہت اہم ہے. اب ہم حوالہ پڑھیں گے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے. آج ہم یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 19 آیت پہ ہم غور کریں گے. یہاں پہ کلام مقدس میں لکھا ہے، اے میرے پیارے بھائیوں، یہ بات تم جانتے ہو، بس ہر آدمی سننے میں تیز اور بولنے میں دھیرا اور قہر میں دھیما ہو. سننا ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہم مسیحیوں کے لیے سننا، کیونکہ سننا ہوتا ہے جیسے کمپیوٹر میں ان پٹ کیا جاتا ہے اور پھر ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے، ایسے ہی ہم مسیحیوں کی زندگی میں سننا پہلے ہوتا ہے اور بولنا بعد میں. یعنی پہلے ہم کلام مقدس کو سنتے ہیں، کیونکہ ہم نے کیا کلام مقدس میں سے سیکھا، ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. جو ہی ہم سنتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے. دیکھیں ہمیں جنگ کرنے کے لیے نا بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا. جنگ کرنے کے لیے فزیکلی آپ کچھ نہ کریں، فزیکلی صرف آپ سنیں کلام مقدس کو. جو ہی کلام آپ کی زندگی میں آئے گا وہ خود ہی کام کرنا شروع کرے گا، کیونکہ لکھا ہے کہ سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، اور جو ہی ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے ہم بولتے ہیں. دیکھیں بہت سارے مسیحی ہم سب اسی کشمکش میں رہتے ہیں کہ ہمارے اندر زیادہ ایمان پیدا ہو. زیادہ ایمان کیا ہے، تھوڑا کیا ہے، درمیانہ کیا ہے، یہ مشکل ہے. ہم اس جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہیے ہم مسیحیوں کو. بس ہمیں سادگی کے ساتھ ایک بات سیکھنی ہے کہ اس نے کہا کلام مقدس میں لکھا ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے سننا ہمارے لیے پہلی پیورٹی. اور جو ہی ہم سنیں گے ہمارے اندر ایمان پیدا ہوئے گا اور ہم کیا کریں گے، بولیں گے. اور جو ہی آپ بولیں گے آپ جنگ جیت جائیں گے. تو ہمارا جو واسطہ سارا دن پڑتا ہے وہ بس ان 2 ٹولز کے ساتھ پڑتا ہے. آپ نے انہی دونوں ٹولز کو یوز کرنا ہے اور کیا کرنا ہے، اپنے آج کے دن کی جنگ کو جیتنا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بولا تھا، ابلیس کبھی بھی آپ کو بڑی بڑی آزمائشوں میں نہیں ڈالے گا. وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا چوری کرو، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ جھوٹ بولو، وہ یہ نہیں کہے گا زنا. اسے پتا ہے آپ نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے. اسے یہ بھی پتا ہے کہ اب میں نے کون سے ٹولز یوز کرنے ہیں آپ کو ہرانے کے لیے. اور وہ اتنے چھوٹے اور مائنر ہیں جنہیں کوئی عام جسمانی بندہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ ٹولز بھی استعمال ہو سکتے ہیں. وہ صرف چاہتا ہے کہ آپ بولے نا، وہ چاہتا ہے آپ سنیں نا. سننا اپنے کلام مقدس میں سے ہے تو وہ چاہتا ہے آپ کلام مقدس نہ پڑھیں. بولنا اپنے ایمان سے ہے دعائیہ حالت میں، اور وہ چاہتا ہے آپ دعائیہ حالت میں بھی نہ آئیں. لیکن یہ دونوں کام یہ نہیں کہ یہ بہت لمبے چوڑے ہیں کہ اپنے سارا دن اپنے کام چھوڑ کے بائبل مقدس بیٹھ کے پکڑ کے بیٹھے رہیں تو آپ زیادہ روحانی ہوں گے. نہیں، آپ نے جنگ لڑنی ہے. اپنے ٹائم پہ کلام مقدس کو پڑھیں جتنی خداوند آپ کو توفیق دیتا ہے. کیونکہ دیکھو بائبل یہ نہیں ہے جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے، بائبل وہ ہے جو آپ کے اندر ہے اس وقت. جتنی ہم پڑھ چکے ہیں بچپن سے لے کر اب تک، جتنا کلام مقدس ہمیں اب تک یاد ہے وہ ہے آپ کی بائبل مقدس. جتنی آپ نے پڑھی ہے اتنی آپ کی بائبل مقدس ہے، جتنی میں نے پڑھی ہے اتنی میری ہے.
کیونکہ آپ اور میں ہم دونوں جانتے ہیں کہ ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ کلام کا بھی قحط ہوگا. اس وقت بائبل مقدس کون ہوگا؟ آپ خود ہوں گے جتنی آپ کے ذہن میں ہے. تو جتنی توفیق خداوند نے آپ کو دی ہے آپ اس کو پڑھیں اور اس کے بعد سارا دن اس کی جگالی کریں. کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم جگالی کرتے ہیں نا, اکیلے ہوتے ہیں نا ہم, اسپیشلی جو خواتین ہیں جب ہم کچن میں کام کرتی ہیں, برتن صاف, ہم اکیلے ہوتے ہیں نا, تو ہم وہاں پہ وہ جگالی کر سکتے ہیں, ہے نا. جیسے بھینسیں گائے جگالی کرتی ہیں نا, وہ پہلے کھا لیتی ہیں, اس کے بعد کیا کرتی ہیں, پھر سے اس کھانے کو اپنے پیٹ سے باہر لاتی ہیں تھوڑا تھوڑا, پھر اس کو چباتی ہیں, اور جو ہی وہ اس کو چباتی ہیں تو اس کی جو نیوٹریشنز ہوتے ہیں, اس کی غذائیت ہوتی ہے, پھر وہ ان کے پیٹ میں دوبارہ جاتی ہے, جس کا انہیں فائدہ ہوتا ہے, اور ان کے مسلز ایسے اسٹرانگ. اسی طرح ہم جو ایماندار ہیں, ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم دوسروں کو اگنور کر کے اپنی جو ذمہ داری ان کو چھوڑ کے سارے دن بائبل پکڑ کے بیٹھے رہیں گے تو ہم زیادہ روحانی گنے جائیں گے, مانے جائیں گے. نہیں, جتنی توفیق خداوند آپ کو دیتا ہے آپ اس کو پڑھیں, پر جگالی آپ سارا دن کریں, اس کو سوچیں, اس پہ غور کریں. جب ٹائم آتا ہے اپنے بچے کو بتائیں. جیسے کل ریچل کو میں نے بولا کہ کوئی اس نے بات کی کہ ماما یہ مجھے ایسے یہ خارش ہو رہی ہے, تو میں یہ چیٹ جی پی ٹی سے یہ کروں کنفرم. تو میں نے اسے سمجھایا, ہم ہنسے بھی بہت دونوں. میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ خداوند کے بندے نے کیا بولا جب خداوند کے خادم نے کلام سنایا, کہ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہمیں آن لائن گوگل پہ جا کے اپنی بیماریوں کی سرچ کرنی ہے. وہ آپ کو صرف بتائے گا کہ آپ کو یہ بیماری ہے, پر جو ہی ہم کلام مقدس کو پڑھیں گے تو وہ کیا کرے گا, اس کا حل بتائے گا. کلام مقدس ہمیں سلوشن بتاتا ہے. دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں صرف کرنا چاہتی ہوں. آپ کو پتہ ہے کچھ جو پاسٹرز ہوتے ہیں وہ پروفیسی کرتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں ٹائم ایسے ہو جانا ہے, آپ نے اتنے دنوں بعد آپ پہ یہ بیماری آ جانی ہے, آپ نے مر جانا ہے. اور ان لکیلی ایسے ہوتا ہے کہ لوگ جب اس کو سنتے ہیں تو ویسے ہی ان کے ساتھ ہو جاتا ہے. پر یہ میں اسے پروفیسی نہیں مانتی. دیکھو خداوند کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو وہ حل بتاتا ہے, وہ یہ نہیں بتائے گا آپ کو. دیکھیں ایسے خواب خدا کی طرف سے نہیں ہوئیں گے جس میں آپ کا نقصان ہوئے گا. وہ کیوں آپ کا نقصان کرے گا؟ کیا خدا نے آپ کو نقصان کے لیے پیدا کیا ہے کہ بعد میں خدا کسی کو بھیج کے پروفیسی کروائے یا آپ کو خواب میں دکھائے کہ آپ کا یہ بھیانک نقصان ہو جائے گا, یہ کام ہو جائے گا؟ نہیں. جو خواب خداوند کی طرف سے ہوئیں گے, جو بات خداوند کی طرف سے ہوئے گی, اس میں اس مسئلے کا حل بتایا جائے گا, مسئلہ نہیں بتایا جائے گا. اس بات کو سیکھ لے, میں سیکھ چکی ہوں, آپ سیکھ لیں آج سے. جو ہی آپ کو کوئی برا خواب آتا ہے, جو آپ کو برا لگتا ہے, مطلب یہ میرا کہنے کا ہے, برا لگتا ہے, آپ برا فیل کرتے ہیں, آپ کو ڈر آنے لگ جاتا ہے, پر حالات میں بھی آپ کو تھوڑا تھوڑا وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں, تو یہ نہ کہو مجھے تو واقعی یہ چیز نظر آ رہی ہے, یہ بالکل خدا کی طرف سے ہی تھا. نو, کینسل کریں. وہ آپ کو ڈرانے کے لیے, خدا کی طرف سے نہیں. خدا کی طرف سے جب بھی کوئی بات آپ کے لیے ہوئے گی, آپ کا جیون ٹرانسفارم ہوئے گا, وہ بدل جائے گا, وہ ایک حالت سے دوسری حالت میں آئے گا, آپ کے مسئلے حل ہوئیں گے. جب میں نے اپنی بیٹی کو یہ بات کی تو وہ ہنسنے لگ گئی, کہ اسے پتا تھا کہ وہ چیٹ جی پی ٹی پہ نا تصویریں بھیج کے نا تو پوچھتی رہتی ہے اب یہ ہے تو اس کا کیا حل ہے. کہتی ہے ماما اچھا چل, ہنسنے لگا. اب اسے پتا تھا کہ میں غلط کیا ہے اور میری ماما نے نا یہ بات کہی ہے. تو بڑی جگالی اس طرح سے کرے کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اس میں اپنا میسج بھی کنوے کر دیں, اس کے کان بھی کھول دیں تاکہ اس کو سمجھ آ جائے, وہ شخص بچ جائے. اور اگر وہ نیکسٹ ٹائم وہ کرے بھی تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں گلٹ ہوئے اور آپ کی کہیں بات اسے کلک کرے. کیونکہ دیکھیں سسٹر الزبتھ ہمیشہ آپ کو یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں پہ وارئرز ہیں. ہماری عمریں اب اتنی نہیں ہے کہ ہم ابھی ان چھوٹی باتوں کو سیکھیں. ہم جس جگہ پہ ہیں, آپ اس سٹیج پہ ہیں جہاں مائیں جو ہیں وہ قومیں بناتی ہیں,
اچھی قومیں بناتی ہیں، قوم کو بناتی ہیں، نیشن بلڈ کرتی ہیں. تو ہم جب اپنے بچوں کو کلام اس طرح سے سناتے ہیں، اس طرح سے بتاتے ہیں کہ انہیں فیل بھی نہ ہو کہ ہم انہیں سرمن دے رہے ہیں، اور ہم انہیں میسج بھی کنوے کر دیں اور وہ اس بات کو سمجھ بھی لے کہ یہ چیز ایسے نہیں ایسے کرنی ہے، تو سمجھے کہ آپ ایک نیشن بلڈ کر رہے ہیں. بولنے سے کچھ بھی نہ کریں، بس بولیں. جو ہی آپ بولیں گے خود ہی راستے جو ہے وہ آپ کے لیے ہموار ہوتے جائیں گے. تو اب میں بس اس کا جو ہے نا ایک تھوڑی سی جو ہے ریویژن جو ہے ہم بس کریں گے، یہ سیکھیں گے. ایک تو ہم نے یہ سیکھا کہ بولنا بہت اہم ہے، لیکن اس سے پہلے سننا بہت اہم ہے. تو جب آپ خداوند کا کلام سنیں گے تو آپ اس کو کیا کریں گے، اپنے اندر بھی اس کی مشق کرتے رہیں گے، اور ساتھ میں جہاں آپ کو موقع ملے وہیں پہ آپ اس کلام کو دے دیں، کنوے کر دیں جس جگہ پہ آپ چاہتے ہیں. اور دوسرا ہم نے سیکھا کہ پھر اس سنے ہوئے کلام کو کیسے بولیں. اچھا، میں ایک چیز چھوٹی سی بتانا چاہتی ہوں آپ کو. سب سے پہلے جب آپ اکیلے دعا کرتے ہیں، دیکھیں سب سے زیادہ اہم یہی ہے. اب الزبتھ کی جو رویا ہے وہ یقیناً اس کی جو ایک پرسنل جو ان کی پریئرز تھیں، یہ ان پرسنل پریئرز کا یہ رزلٹ ہے، یہ جو گروپ ہے. کیونکہ دیکھو پہلے ہم پرسنل ریلیشن شپ بناتے ہیں خدا کے ساتھ، پھر ہم بنانے کے بعد اس کو بولتے ہیں. دیکھیں آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ اپنے کمرے میں ہوں، آپ اکیلے ہیں، آپ دعا کریں، آپ بولیں، آپ کے کان سنیں وہ کمرے میں. میں ایک چیز آپ کو اور اس میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، آپ اکیلے نہیں ہیں اس وقت. آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے ارد گرد بہت ساری اسپرچول پاورز ہمارے ارد گرد کام کر رہی ہوتی ہیں. ہم کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے، یہ میں آپ کو بتاؤں. دیکھیں اگر آج خداوند کا روح آپ کی یا میری آنکھیں کھول دینا تو آپ کے ارد گرد، آپ کی چھتوں پہ، آپ کی دیواروں پہ بہت ساری ایسی کریچرز ہوئیں گی، اسپرچول کریچرز ہوئیں گی جن کو دیکھ کے آپ شاید ڈر جائیں، یقیناً. اس لیے آپ کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتے. یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہی ہوں، کیونکہ ہم روحانی جنگ میں ہیں نا. اور کلام مقدس میں لکھا کہ ہماری جنگ کسی خون گوشت سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے، روحانی فوجوں سے. تو وہ کہاں ہے؟ وہ زمین میں تو نہیں دبی ہوئی ہیں، وہ یہیں پہ ہیں. اور جب آپ اکیلے ہوتے ہیں دعا میں، سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ واقعی سچائی کے ساتھ خدا کے ساتھ آپ کا ریلیشن ہے تو ڈر آپ کا حصہ نہیں ہے، ڈر نہیں آپ کبھی سکتے. اچھا، اگر خدا آپ کی آنکھیں کھول دیتا ہے تو ہمارے ارد گرد بہت ساری ایسی کریچرز بھی ہوں گی جو کہ جن کا تعلق پاکیزگی ساتھ نہیں ہوگا، مگر وہ آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتے. آپ کلام کو بولیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کسی شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں، آپ اکیلے بھی ہیں تو آپ کہو کہ فلاں شخص جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا، خداوند تیرا شکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے گھر جا رہا ہے ہاسپٹل کو چھوڑ کے. آپ یہ مت کہیں کہ یہاں تو کوئی سن ہی نہیں رہا. آپ کا بولنا بے حد ضروری ہے. بہت ساری روحانی قوتیں ان کو سنتی ہیں، اور جب آپ اکیلے میں اس کی مشق کرتے رہیں گے تو پھر آپ کے اندر اتنی جرت پیدا ہوگی کہ آپ پبلک میں، لوگوں میں، فیملی میں بے دھڑک اس بات کو کر سکتے ہیں اور آپ کے اندر کوئی ڈر یا کوئی شک نہیں ہوگا. یہ میں نے صرف آپ کو ایک طریقہ بتایا ہے کہ ہم اس طرح مشق کر سکتے ہیں. میری زندگی میں اس کے ڈھیروں مثالیں ہیں. بے شک میرے پاس جاب نہیں، پر میرے پاس خداوند نے مجھے کسی چیز کی کبھی یہ ایسے نہیں ہونے دیا کہ میں کہوں کہ میں مانگنا شروع کر دوں کہ میرے پاس کپڑا نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں. خدا خود ہی معجزانہ طریقے سے مہیا کرتا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ بولتی رہتی ہوں اکیلے میں کہ میرے ہاتھ دینے والے ہیں. خداوند تیرا شکر ہو کہ میرے ہاتھ دینے والے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگر میری سیلری بھی نہیں آ رہی پر میں کہہ رہی ہوں کہ دینے والے ہیں، تو خدا واقعی یہ ممکن کرتا ہے کہ میں دیتی ہوں. خدا میرے لیے
ریسورسز پیدا کرتا ہے. ایسے جب آپ جن لوگوں کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، دیکھیں آپ تو یہاں مشق کر رہے ہیں نا، ہم ہے نا، الزبتھ نے بولا ہم واریئرز ہیں، تو آپ تو یہاں فوجی تیار ہو رہے ہیں نا، سپاہی ہیں نا آپ تو پھر آپ کے لیے آج یہ ایک میرے اور آپ، ہم دونوں، ہم سب کے لیے، ہم سب سیکھ رہے. روح ہمیں ایک وقت میں سکھاتا ہے. یاد رکھیے کہ جب آپ پیغام دیں گے نا تو روح آپ کو بھی سکھائے گا ساتھ، اور آگے سننے والوں کو بھی سکھائے گا. تو خدا کا روح آج ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہ آسان والے ٹولز یوز کریں، آسان والے ٹولز یوز کر کے بڑی والی جنگ میں جائیں. آپ کو وہاں ضرورت نہیں ہے پھر کوئی ڈرنے کی اور کسی بات کی. مجھے بہت ہی زیادہ تھوڑا سا غصہ، بہت تو نہیں کہوں گی کیونکہ ہمیں دھیما ہونا ہے قہر میں، جب لوگ کہتے ہیں نا کہ مجھے ڈر لگتا ہے، فلاں بچے کو ڈر لگتا ہے. بچہ ڈر کا آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور کوئی بات کریں. آپ کا کیا تعلق ہے ڈر کے ساتھ؟ اگر آپ مسیح میں ہیں، آپ نہیں ڈر سکتے. آپ اور کسی چیز میں کمزور ہو سکتے ہیں، لیکن ڈرنا جو ہے وہ ہمارا حصہ نہیں ہے. ڈرتا صرف وہ ہے جب بولتا نہیں ہے. تو جب آپ کلام مقدس کو سنیں گے اور پھر بولیں گے، سنیں گے، بولیں گے، سنیں گے، بولیں گے، تو ڈر ہماری زندگی میں کوئی جگہ نہیں رکھے گا. پھر جب آپ کے پاس کوئی درخواستیں آئیں گی لوگوں کے لیے کہ میری زندگی میں یہ مشکل ہے، خاوند یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے، بیوی کو یہ بیماری ہو گئی ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، بس آپ بولیں اور چھوڑ دیں. مت بحث کریں اور مت آپ کھپیں. وہ نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا آپ کی توانائی جو ہے وہ بولنے میں اور کھپنے میں ضائع ہو. میں جتنا بھی میرے سے ہو سکتا ہے، جو میرے قریبی لوگ ہیں، میں انہیں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ نہ کھپیں، کیونکہ کل کی کلام مقدس میں لکھا، اس نے کہا کل تو اپنی فکر خود کرے گا. آپ جانتے ہیں ہماری اسپرچل دنیا میں ہر چیز بولتی اور سنتی ہے. تو کلام مقدس میں لکھا ہے یہ جو کل کا دن ہے نا، یہ کوئی جاندار تو نہیں ہے نا ہماری نظر میں، ہم انسانوں کی، پر خدا نے کہا وہ کل کی فکر، کل اپنی فکر خود کرے گا. تو کل تو ہے وہ سن رہا ہے، تو پھر اگر وہ سن رہا ہے تو آپ بولیں کہ مجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل کی کل دیکھی جائے گی، کیونکہ کل آپ اپنی فکر خود کرے گا. کلام مقدس میں لکھا ہے. دن میں ریہرسل کریں کہ کم سے کم 2 سے 3 آیتیں آپ ضرور بولے، چاہے اکیلے میں بولے، چاہے اپنے کسی عزیز کے ساتھ بولے، پر بولیں کہ یہ ایسے ہو جائے گا، پریشان نہ ہو، یہ ایسے ہو جائے گا. میں لاسٹ بات کے ساتھ ختم کروں گی. میں اپنی بیٹی کو ایک چیز کی ریہرسل ضرور کرواتی ہوں. اس کو نا کہیں جانا ہو، کوئی فنکشن آ جائے، اس کو بڑی فکر رہتی ہے کپڑے پہ کون سے پہنے ہیں، شوز کون سے. ماما یہ میں بچپن سے لے کے ایک ہی بات اسے سکھا رہی ہوں، اور اب وہ کافی چیزیں سیکھ گئی ہیں. جب ریڈی ہو جاتی پھر میں اسے کہتی ہوں، ضرور کہتی ہوں، میں آپ کو صحیح بات کہہ رہی ہوں، میں اسے ضرور بتاتی ہوں، میں تو آپ کو کل کہہ رہی تھی کہ دیکھنا خدا فکر کرے گا، خدا خود ہی کرے گا، دیکھنا اچھا ہی ہوئے گا. اور اب ایسے دن، اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ ماما وہ یہ چیز ایسے کر بھی کہے گی، نہیں وہ ہاں ماما خود ہی ہو جائے گا، مجھے پتا ہے. تو آپ نے ریہرسل کروانی ہے اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اور خود کو بھی، کہ ہم جو بولیں گے وہ ہوگا. کیونکہ سننا اور بولنا یہ 2 ہمارے ٹولز ہیں، یہ بہت ہی آسان ہیں اور یہ اتنے پاورفل ہیں کہ آپ انہیں بولنا شروع کریں اور دیکھنا شروع کریں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت بہت زیادہ برکت دے، اور خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے پھر سے آپ کی زندگیوں کو نہ صرف بلیس کرے بلکہ بدل ہی دے. ہر روز ہم بدلیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو. آمین.